زیر بحث آیا، اس 8 نکاتی ایجنڈا آئٹم کے اندر ایجنڈا نمبر 1 میں کیبنٹ نے 13 اپریل کے اجلاس جو کیبنٹ کمیٹی آف دی انرجی کا ہوا، اس میں اوگرا آرڈیننس 2002 میں ترامیم کے فیصلے کی توثیق کی۔ اس کی روح سے اوگرا میں جو ترامیم کی گئی ہیں، ان ترامیم کی روشنی میں ریگولر اور سیمی اینول ٹیرف جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنے کا جو گیپ تھا اس کو ختم کیا گیا، اور یہ وہ امینڈمنٹس تھیں جو 13 اپریل کے اجلاس میں کیبنٹ کمیٹی آف دی کیبنٹ نے اپروو کی اور آج اس کی توثیق کی گئی۔ ایجنڈا نمبر 2 میں جو ایک ایسا ادارہ جو عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے جسے عوام کے مفادات کا ضامن بنایا گیا، اور ایک ایسا مؤثر ہتھیار جس کو آئینی اور قانونی طور پہ خود مختار بنایا گیا، بااختیار بنایا گیا اور طاقت دی گئی کہ وہ پاکستان میں عوام کے مفادات کے خلاف کارٹل بننے سے روکے، اور جہاں کہیں کارٹلائزیشن ہوتی ہے آئین اور قانون کے مضبوط اور آئینی پنجوں سے ان ذمہ داروں کا نہ صرف زور توڑے بلکہ ان کو آئین اور قانون کے کٹہرے ملائے۔ اسی کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان، جس کو مسابقتی کمیشن کہا جاتا ہے، اس کی تنظیم نو اور ریفارمز ایجنڈا کے حوالے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں اس کو طاقتور ادارہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ کمپٹیشن کمیشن بدقسمتی سے ماضی میں ان طاقتور افراد کے ہاتھوں کھلونا بنا رہا اور عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بجائے ان شخصیات اور افراد کو نہ صرف تحفظ دیتا رہا بلکہ ان کے مفادات کے لیے عدالتی سطح پہ بھی ہر طرح کی سہولت کاری میں ملوث رہا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمپٹیشن کمیشن کی چیئرپرسن کو ان کے عہدے سے ہٹانے کا کیبنٹ کے اجلاس کے دوران فیصلہ کیا، جو انہوں نے عدالتی ریسکیو لے کے اسٹے آرڈر لیا، اور وہ فیصلہ ابھی تک چونکہ عدالت کا پینڈنگ ہے اور ابھی تک اس پہ حتمی عدالتی رائے حکومت کو موصول نہیں ہوئی، تو آج کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ادارے کی جو ریسٹرکچرائزیشن ہے، ریفارمز ہیں، اس کو ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جوڑ کے دور حاضر کے جدید تقاضوں کے عین مطابق بنانا وقت کی اشد ضرورت ہے، تاکہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف جو آرڈیننس لایا گیا ہے اس کو مؤثر اور بھرپور انداز سے عوام کے مفاد میں استعمال کیا جائے۔ تو لہٰذا جو آج ڈاکٹر عشرت حسین کی کمیٹی جو بنی تھی ان کی قیادت میں، جن کو یہ کام سونپا گیا تھا کہ وہ اس ادارے کی حد و حال کو امپروو کرنے کے لیے اور اس کی پرفارمنس کو اور زیادہ عوام کے جذبات، احساسات اور حقوق کا نگہبان اور پاسبان بنانے کے لیے کام کرے یہ ادارہ، وہ ریکمنڈیشن سامنے لائی جائیں۔ آج ڈاکٹر عشرت حسین کی سفارشات کو کیبنٹ کے سامنے پیش کیا گیا، اور ان سفارشات کی روشنی میں یہ بات کیبنٹ کے سامنے رکھی گئی کہ اب تک اس ادارے کے خلاف 27 پٹیشنز فائل ہوئی ہیں، اور مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ذمے 27 ارب روپے کے واجبات ہیں جو انہوں نے حکومت پاکستان کو ادا کرنے ہیں، تو وہ شوگر مل ایسوسی ایشن ہو یا فلاور مل ایسوسی ایشن ہو یا دیگر وہ تمام فوڈ کموڈیٹیز کے ساتھ جڑے جو آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے ان کے فیصلوں کے خلاف عدالتوں سے سٹے لیا، اور ایسے ایسے سٹے ہیں کہ جن کی میعاد جو ہیں وہ
گزشتہ 11 سال سے ان کے ڈیسیژن پینڈنگ ہیں، تو اس پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور کیبنٹ نے سخت ناپسندگی کا اظہار کیا اور ایک دفعہ پھر اس عزم کو دہرایا کہ پاکستان کے اندر کسی فرد کو، کسی تنظیم کو اور کسی شخصیت کو عوام کو یرغمال بنانے کی کوئی بھی سازش اور کوشش جو ہے اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی، اور اس کمیشن کو اور زیادہ امپاور کیا جائے گا تاکہ یہ عوام کے حقوق کی ترجمانی کرتے ہوئے ان کے حقوق کا نگہبان بنے۔ اس کمیشن کے حوالے سے چونکہ آج جو فردر ریفارمز ایجنڈا کو آگے بڑھانے کی کیبنٹ نے منظوری دی، اس میں ایک تو جو ایپلیٹ ٹرائبونل ہے اس کی اسامیوں کو پرائم منسٹر آف پاکستان نے 1 ہفتے کے اندر پر کرنے کی ہدایات دی ہیں۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ فی الفور جو ہے اس ایپلیٹ ٹرائبونل کو مکمل کریں اور اگلی کیبنٹ کی میٹنگ میں اس کو لائیں تاکہ اس ادارے کو فعال بنایا جا سکے۔ اور دوسری ریکمنڈیشن میں جو لوگ سالہ سال سے ایک عہدے پر براجمان ہیں اور ان کو کئی سالوں سے وہ میچ فکس کر کے دوسرے افراد یا عوام کی بجائے ان ایسوسیشنز کے نمائندگان اور مل اونرز کو فائدہ پہنچانے میں مصروف عمل ہیں، ان کو فی الفور ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس عزم کو دہراتے ہوئے ایک دفعہ پھر کیبنٹ کو یہ یقین دلایا کہ وہ ان تمام اداروں کو جن کا کام عوام کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، جہاں کہیں پہ بھی گٹھ جوڑ، ملی بھگت اور جان بوجھ کر عوام کے مفاد سے ٹکراؤ اور ان کی سوچ اور پالیسیز ایسا تاثر پیدا کریں گی، وہ کسی صورت بھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ ان پالیسیز میں اگر کوئی ریویژن کی ضرورت ہے تو ان کو ریوائز کیا جائے اور ان کو پبلک فرینڈلی بنایا جائے تاکہ عوام جو ہیں وہ مستفید ہو سکیں ان قوانین سے بھی اور ان پالیسیز سے بھی۔ اس کے علاوہ جو ایجنڈا نمبر ہمارا آج کا اہم ایجنڈا نمبر 3 جو تھا، اس میں ایک بہت اہم امینڈمنٹس آج کیبنٹ نے اپروو کی ہے، کیونکہ یہ سرکاری ملازمین ہمارے جن کو سرکاری رہائش کی سہولت سرکار دستیاب کرتی تھی، ایک ان کو فیسیلیٹیشن جو دستیاب تھی منسٹری ہاؤسنگ کی طرف سے، اور ایک جو ہے وہ منسٹری فائنانس کی طرف سے 1991 کا حکم نامہ تھا، جس کے تحت وزارت خزانہ تمام سرکاری ملازموں کو یہ سہولت دیتی تھی کہ وہ 25 سال کی نوکری کے بعد 5 سال ایڈیشنل کر کے کسی وقت بھی 30 سال کے لیے اس گھر کو ریٹین کر سکتے ہیں، اور 30 سال کی نوکری کے بعد 60 سال تک، یعنی اگر وہ جاب چھوڑ بھی دیں، نوکری میں نہ بھی ہوں، تو وہ سرکاری گھر کو 60 سال کی عمر اور پھر 6 ماہ مزید ریٹین کر سکتے ہیں۔ تو آج کیبنٹ نے 1991 کا جو فائنانس منسٹری کا حکم نامہ تھا اس کو وڈرا کیا ہے، اور ہاؤسنگ منسٹری کا جو ہاؤسنگ پالیسی کا ایک لے ڈاؤن کرائیٹیریا ہے اسی کو انڈورس کیا ہے، تاکہ تمام سرکاری ملازمین کی رہائش گاہوں کے حوالے سے یکساں پالیسی کا اطلاق ہو، جس کا مطلب یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں جب کوئی سرکاری ملازم ریٹائر ہوگا تو وہ صرف 6 ماہ ایڈیشنل اس گھر کو رکھنے کا مجاز ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بھی اس کے ساتھ جڑے 1991 کے لاز کے یا پالیسی کے مطابق بینیفٹس تھے وہ سب ختم کر دیے گئے ہیں۔ ایجنڈا نمبر 4 کے تحت نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز جو ہے اس کی
ریکانسٹیٹیوشن کی گئی ہے آج، اس کو اثر نو مرتب کیا گیا اور کیبنٹ نے اس کی باضابطہ منظوری دی ہے، جس کے مطابق پرائم منسٹر آف پاکستان نے آج کیبنٹ کو بتایا کہ پاکستان کا جو نظریہ ہے قیام پاکستان کا، اور پھر استحکام پاکستان، اور پھر اب تعمیر پاکستان، اس میں جو اقلیتیں ہیں ان کا ایک بڑا کلیدی اور اہم رول ہے، اور پاکستان کا آئین جو ہے ان کے اس رول کو تحفظ دیتا ہے، اس کو ہر طرح کی آئینی سرپرستی کرتا ہے۔ تو لہٰذا کمیشن کے اندر جو ہے وہ مائنارٹیز کو اکثریت دی جائے اور مائنارٹی سے ہی چیئرمین جو ہے اس کی تعیناتی کی جائے۔ تو لہٰذا آج کیبنٹ نے ریکانسٹیٹیوشن آف نیشنل کمیشن آف مائنارٹیز کی باضابطہ منظوری دی ہے۔ اس منظور کیے جانے والے کمیشن میں جو نان آفیشل سرکاری ممبران ہوں گے، ان میں 2 مسلمان ممبر، 2 ہندو، 3 عیسائی یعنی کرسچنز، 1 سکھ، 1 پارسی اور 1 کیلاش سے رکن کو شامل کیا گیا ہے۔ جو مسلمان 2 حضرات جو ہیں اس میں نمائندگی کریں گے، اس میں مولانا خبیر آزاد صاحب اور مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کو اس کا ممبر بنایا گیا ہے۔ کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو کمیشن موجود تھا اس میں چیئرمین مائنارٹی سے نہیں تھے، اور منسٹری ریلیجیس افیئرز کا منسٹر ہی اس کا چیئرمین ہوتا تھا، تو جس کے اندر یہ ریفارمز لائی گئی ہیں، اور اس میں مائنارٹی سے جو غیر سرکاری فرد ہوگا اسی کو چیئرمین لگایا گیا ہے۔ اور دوسری چیز اس میں مائنارٹیز کی اکثریت، یعنی مائنارٹیز کے کمیشن میں مائنارٹیز اقلیت میں تھی، تو پرائم منسٹر نے اس ابہام کو دور کرتے ہوئے مائنارٹیز کو ہی اکثریت میں اس کمیشن میں جگہ دی ہے۔ اہم ایجنڈا نمبر ہمارا آج کا تھا، جس میں ایجنڈا نمبر 5 کہ ایگزیمپشن دی گئی ہے، وہ کیبنٹ کے جو اس سے پہلے ایک آرڈیننس بھی آیا، پرائم منسٹر نے اس حوالے سے میڈیا کو آگاہی بھی دی۔ آج وہ تمام جو سروسز ریلیٹنگ ٹو کنسٹرکشن انڈسٹری، ان کو انڈر ICT آرڈیننس 2001 جو تھا اس کے اندر ترامیم کی منظوری دی گئی ہے اور ایگزیمپشن دی گئی ہے، جس کے تحت جو کنسٹرکشن سروسز میں موجودہ 5% ٹیکس تھا اس کو کم کر کے 0 کر دیا گیا۔ اسی طرح جو سروس پرووائڈڈ بائی پراپرٹی ڈیلرز اینڈ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، ان کے اوپر لاگو جو ٹیکس تھا اس کو 5% کم کر کے 0 کر دیا گیا۔ اسی طرح سروسز پرووائڈڈ بائی پراپرٹی ڈیولپرز اینڈ پروموٹرز، ان کے اوپر جو ٹیکس تھا اس کو بھی آج 0 کر دیا گیا ہے۔ اور ایسے کم لاگت والے گھر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت تعمیر کیے جائیں گے، ان پر پراپرٹی ڈیولپرز کی سروسز پر جو ٹیکس ہے اس کو بھی 0 کر دیا گیا ہے۔ تو یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو ڈیلی ویجر کے لیے، مزدور کے لیے، اور جو اس کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ جڑے پلمبر، الیکٹریشین، آپ کے اس شعبے کے ساتھ جڑا جتنا بھی ترخان ہے، پینٹر ہے، اور مختلف کنسٹرکشن انڈسٹری کا ایک کسی نہ کسی مد میں وہ اس کے اندر حصے دار ہے، وہ مزدور ہو، وہ ڈیولپر ہو، وہ لینڈ لارڈ تھا یا کوئی اور انویسٹر ہے، ان سب کے حقوق کا اس لیجسلیشن میں تحفظ کیا گیا ہے۔ اور اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے اس کو سرکاری سرپرستی دی جائے، کیونکہ اس انڈسٹری کے ساتھ 40 اور صنعتیں جڑی ہوئی ہیں، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس عزم کو ایک دفعہ پھر دہرایا کہ جب انڈسٹری کا پہیہ چلے گا تو غریب کے گھر کا چولہا چلے گا۔ تو اسی عزم کے تحت
یہ ٹیکس جو ہیں ان میں ویو آف دیا گیا ہے تاکہ کرونا کے ساتھ جڑا جو ہمارا معاشی چیلنج ہے، جو ہماری بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، جو اس وقت غربت اور افلاس میں اضافہ ہوا ہے اور جاب لیس لوگ جو ہیں اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، ان کو فی الفور جہاں سے امیجیٹ ریلیف مل سکتا ہے وہ یہ کنسٹرکشن انڈسٹری ہے۔ تو اس کو پورے زور و شور سے شروع کرنے کا پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے، اور آج اس کے راستے میں یہ جو سپیڈ بریکر تھے، جو رکاوٹیں حائل تھی، آج کیبنٹ نے ان کو بھی دور کر دیا ہے۔ ایجنڈا نمبر 6 کے تحت پرائم منسٹر چونکہ ہماری جو فنانس اور ریونیو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کرتے تھے، جس کی وجہ سے تمام ڈیسیژن میکنگ جو تھی وہ پرائم منسٹر کے پاس آتی تھی، اور بہت سارا ان کا قیمتی وقت جو تھا وہ پالیسی ڈیسیژنز میں صرف ہوتا تھا۔ تو آج کیبنٹ میں یہ پرپوزل لائی گئی کہ جو یہ ذمہ داری ہے ایڈوائزر ٹو فنانس کو دی جائے، تاکہ پرائم منسٹر کی بجائے یہ ذمہ داری وہ ادا کریں، اور ان کو ایڈوائزر لگا دیا گیا ہے اس کا فنانس اینڈ ریونیو کی جو ہماری کمیٹی ہے کیبنٹ کی، اس کو دیکھنے کے لیے، اور الٹیمیٹلی یعنی ایس او ایز جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کے حوالے سے جو بھی ڈیسیژنز یا ڈسکشن یا پالیسیز ہیں وہ ایڈوائزر ٹو فنانس جو ہیں یا ایڈوائزر آن فنانس وہ اس کو دیکھیں گے اور پھر حتمی منظوری کے لیے وہ کیبنٹ کے سامنے آئیں گی۔ ایجنڈا نمبر 8 کے تحت جو کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 20 اپریل کے فیصلے جو تھے اس کی کیبنٹ کے سامنے آج منظوری کے لیے پیش کیے گئے، اور اس شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے جو اصلاحات لائی گئی ہیں اس میں وزیر توانائی کو جو پرائم منسٹر نے ہدایت کی تھی کہ وہ انرجی سیکٹر کی ری اسٹرکچرائزیشن کریں۔ اس سیکٹر کے اندر جو ہے وہ ایک ٹپیکل جب سے یہ سیکٹر بنا ہے وہی ایک اسٹریٹ اوے ایک ایسا نظام چل رہا ہے جو ڈیجیٹلائزیشن کے ساتھ جڑا نہیں ہے، جس کے اندر جو ہے وہ جدید ترین ٹیکنالوجی کو مد نظر رکھتے ہوئے بے پناہ گیپس ہیں، اور دنیا کی جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس سیکٹر میں اس سیکٹر میں کمی ہے اور فقدان ہے۔ لہٰذا پرائم منسٹر کی ہدایت پہ جو کابینہ کمیٹی برائے توانائی ہے اس نے ریکمنڈیشنز دی ہیں، اور انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ آؤٹ آف باکس سلوشنز جو ہیں ان کی طرف جایا جائے، اور روایتی طریقوں سے ہٹ کے اس سیکٹر کی اثر نو ریوائیول ہو۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمیٹی کو جو مینڈیٹ دیا تھا اس میں ترجیحی بنیادوں پہ نجکاری جو تھا وہ نمبر 1 تھا، اور وہ نجکاری کے لیے انہوں نے جو آئی ایس کو اور پیسکو کو آج کیبنٹ میں ریکمنڈیشن دی ہیں کہ ترجیحی بنیادوں پر ان کی نجکاری شروع کی جائے، اور جو ادارے نجکاری کے علاوہ حکومت کی سرپرستی میں رہتے ہیں ان کو بھی پروفیشنل گراؤنڈز پہ ری اسٹرکچرائز کیا جائے۔ اور منسٹر ہمارے جو انرجی ہیں عمر ایوب صاحب، ان کو آج کیبنٹ نے ہدایات دی ہیں کہ وہ 2 ہفتے کے اندر اندر ایک کمپریہنسو انرجی ریفارمز اینڈ ری اسٹرکچرائزیشن پلان لائیں، تاکہ جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اور جو ہماری پاور پروڈکشنز یونٹس ہیں، اور پھر ہمارے جو اوورال ٹیرف سے جڑے ادارے ہیں، اور جو ہمارا ایک بسودہ نظام ہے بجلی کا، اس کی اذیت سے عوام کو چھٹکارا ملے، اور اس کے اندر اس ادارے کے اندر جو ٹرانسپیرنسی اور کرپٹ پریکٹسز ہیں، یعنی کرپٹ پریکٹسز کو ختم کیا جائے اور ٹرانسپیرنسی کو انشور کیا جائے،
اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کو ڈیجیٹلائز کیا جائے اور جدید ترین ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑا نئے پاکستان کا جو ڈیجیٹل پاکستان کا پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے اس کے عین مطابق یہ ریفارمز متعارف کی جائیں۔ ایک جو آج چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے سامنے ایک اہم ایشو رکھا گیا جس کے تحت کلوروکوئین ایک ایسی دوائی جو موجودہ حالات میں دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور مختلف ممالک کے اندر اس کی ڈیمانڈ جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، تو پرائم منسٹر کو بتایا گیا کہ مختلف دوست ممالک نے پرائم منسٹر سے بھی اور متعلقہ منسٹری سے اور فارن آفس سے اس دوائی کو پاکستان سے اپنے ممالک میں امپورٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیبنٹ کو بتایا کہ مختلف ممالک کے سربراہان نے ان کو کال کر کے کلوروکوئین کے لیے درخواست کی ہے، تو پاکستان کے پاس جو ہے وہ 15 ملین ٹیبلٹ اس وقت اگلے 3 مہینے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے موجود ہیں، اور تمام انہوں نے اسٹڈی اور ریسرچ اور پوری رپورٹنگ مرتب کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم 1 ملین جو ہیں وہ یہ کلوروکوئین گولیاں جو ہیں وہ سعودی عربیہ کو دیں گے، تقریباً جو 5 لاکھ ہیں وہ ٹرکی کو دی جائیں گی، 5 لاکھ اٹلی کو ہم ایکسپورٹ کریں گے، 1 ملین یو ایس اے یعنی امریکہ کو، 5 ملین یو کے کو، اور 3 لاکھ جو ہیں وہ قطر کو دی جائیں گی، اور 7 لاکھ جو ہیں وہ قازقستان کو دی جائیں گی، اور 6 ملین جو ہیں اس طرح ہم ان کو ایکسپورٹ کریں گے۔ اور یہ گولی جو پاکستان میں تیار ہوتی ہے اس کا جو سٹاک پاکستان میں موجود ہے وہ ہماری ضروریات سے زیادہ ہے، لہٰذا اس بات کو یقینی بنایا جائے، پرائم منسٹر نے یہ ہدایات دی ہیں کہ خام مال جو اس کا را مٹیریل ہے وہ چونکہ باہر سے آتا ہے، تو اس وقت تقریباً 40 ملین گولیاں چونکہ پاکستان میں موجود ہیں، تو 40 ملین کا را مٹیریل بھی موجود ہے، تو ہمیں مشکل کی اس گھڑی میں وہ دوست ممالک جنہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے اس مشکل وقت میں ان کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ گولیاں ان کو ایکسپورٹ کی جائیں، اور اس سے جو ہے وہ انسانیت کا ایک ہمارا جو رشتہ ہے ان کے ساتھ وہ مضبوط ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ ان ممالک سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہا، تو انسانیت کی بہتری کے لیے اور پاکستان کی اپنی فیس ویلیو اور کریڈیبلٹی کو امپروو کرنے کے لیے یہ ایک بہتر موقع ہے کہ ہم ان ممالک کی اس مشکل وقت میں مدد کریں۔ اس کے علاوہ جو کیبنٹ کے سامنے آج محمد علی کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ پیش کی گئی، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس رپورٹ کے حوالے سے اپنے اس عزم کو ایک دفعہ پھر دہرایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے وہ صاف، شفاف اور ٹرانسپیرنٹ گورننس کا ہے، اور جو بھی اس رپورٹ کے اندر گیپس آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں ان گیپس کی روشنی میں حکومت پاکستان تمام آئینی اور قانونی اقدامات اٹھائے گی، اور اس بات کو یقینی بنائے گی کہ no one is above the law۔ لیکن اس رپورٹ کے حوالے سے چونکہ ایک تفصیلی رپورٹ کو جو آج فیصلہ ہوا کیبنٹ کا کہ اس کو فی الفور پبلک کر دیا جائے، تو اس ضمن میں اسد عمر صاحب کی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ اس رپورٹ کو وہ میڈیا سے شیئر کریں، اور رپورٹ کے اندر جو ہائی لائٹس ہیں، جو ریکمنڈیشنز ہیں، اور جو آگے کا وے فارورڈ ہے وہ میڈیا کو اپرائز کریں۔ لیکن میں یہ آپ کو بتاتی جاؤں کہ
جس وقت یہ محمد علی رپورٹ کیبنٹ کے سامنے اس کی سفارشات پیش کی گئیں، 2 کیبنٹ کے ممبرز جس میں ندیم بابر اور عبدالرزاق داؤد صاحب وہ کیبنٹ سے اٹھ کے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے اس رپورٹ کے پیش ہونے کے پروسیس میں اپنے آپ کو کیبنٹ کے اس عمل سے علیحدہ کیا۔ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس رپورٹ کے پیش ہونے کے بعد وہ تمام افراد میڈیا کے ہمارے جو انالسٹ ہیں اور اوورال پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو اپیل کی کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت کرونا وائرس سے جس طرح سے نپٹ رہا ہے اور جس بحران کا ہم شکار ہیں، ہمیں ایک طرف جو ہے کرونا کے وائرس سے لڑنا ہے تو دوسری طرف کرپشن کے وائرس سے لڑنا ہے۔ دونوں وائرس کا خاتمہ ہم نے ساتھ ساتھ ترجیحی بنیادوں پہ کرنا ہے۔ تو جو ہمارے سے پہلے کی حکومتوں نے آئی پی پیز کے تحت ایگریمنٹس کیے ہیں ان کو باریک بینی سے جانچ پڑتال کے بعد ذمہ داروں کا تعین کر کے جو ریکمنڈیشنز آئیں گی وہ بھی ہم پبلک کریں گے، لیکن اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ کوئی پاکستان میں اب مقدس گائے نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس بات کو دوبارہ دہرایا کہ اس حکومت کے دور میں نہ کوئی آئی پی پی کا معاہدہ ہوا ہے اور نہ اس سے اس کیبنٹ کے اندر بیٹھے کسی وزیر نے کسی معاہدے کا جو ایک تاثر دیا جا رہا میڈیا میں کہ شاید یہ اس دور کے معاہدے ہیں، یہ سابقہ ادوار میں کیے گئے معاہدے تھے اور جس میں چونیا شوگر مل جیسے چونیا پاور پلانٹ جیسے معاہدے بھی ہیں جس میں شہباز شریف صاحب کا بیٹا سلمان شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعلیٰ باپ ہے اور بیٹا اس کی منظوری باپ دے رہا ہے اپنے بیٹے کی کمپنی کی۔ تو اس حکومت میں ایسا کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ موجود نہیں ہے کہ حکومت ایسے ایشوز کی منظوری دے جس کے بینیفیشریز ان کے وزراء ہوں یا کیبنٹ کے اندر بیٹھے اراکین ہوں۔ تو اس کے اندر جو ابھی چونکہ ایک سیاسی سٹیٹمنٹ چل رہی ہے اور ہمارے اپوزیشن کے قائدین جو ہیں وہ جو ہی شہباز شریف صاحب کو نیب نے بلایا ہے وہ ایک دم سے متحرک ہو کے سیلف کوارنٹین سے نکل کے وہ میڈیا کی اسکرینوں کے زینت بنے ہیں اور انہوں نے کرونا کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے کرونا کے خاتمے کی پالیسی دینے کی بجائے انہوں نے رونمائی بھی کرائی ہے اور میڈیا کی سکرین پہ رونمائی کرانے آئے ہیں تو نیب کا درد جو ہے انہوں نے آ کے بیان کیا ہے، وہ بجائے اس کے کہ عوام کا درد بیان کرتے اور کرونا کے حوالے سے ان کے اس درد کے تدارک کی کوئی حکمت عملی دیتے، انہوں نے شریف خاندان کے درد کے ازالے کے لیے اپنی تدابیر پیش کی ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ عوام کے نمائندے عوام کے حقوق کے ضامن بننے کی بجائے وہ شریف خاندان کے وکیل اور ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے میں مصروف عمل ہیں۔ تو نیب جو ہی متحرک ہوتا ہے جو قائدین سیلف آئسولیشن اور سیلف کوارنٹین ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک دم جو ہے ان کی رونمائی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ حکومت کو کرتے ہیں۔ تو آج میں ان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ کرونا کو ٹارگٹ کریں اور کرونا کے خاتمے کی کوئی تدبیر لائیں، عوام کو ریلیف دینے کی کوئی بات کریں اور کوئی 4 دمڑیاں ان عوام کو راشن دینے پہ بھی صرف کر دیں۔ اور دوسری بات جو ایک سیاسی قائد نے کہی ہے
کہ حکومت جو ہے اور بیوروکریسی کو وارن کی ہے. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک اس خام خیالی سے باہر نہیں آ رہے کہ وہ حکومت میں نہیں ہے, اور وہ بیوروکریسی کو دھونس اور غصے سے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ یہ ٹائیگر فورس کو پیسہ دیا گیا تو ان کا احتساب ہوگا. تو حضور یہاں نواز شریف یا شہباز شریف وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نہیں ہے جو اپنے سیاسی حواریوں کو بندر بانٹ کر کے نوازیں. یہاں وزیر اعظم عمران خان ہے جو ٹائیگر فورس کو رضاکار فورس کے طور پہ ان کی صلاحیتوں سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان کو فری آف کاسٹ ایز اے والنٹیئر ان کی صلاحیتیں ملک و قوم کی بہتری کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں. کسی کو ایک پیسہ سرکاری خزانے سے نہیں دیا جا رہا, بلکہ وہ رضاکار جو ہیں اپنا وقت, اپنی انرجیز, اپنی صلاحیتیں اس مشکل وقت میں اپنے ملک اور قوم کو ڈونیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں, آپ بھی رضاکار بنیں اور آپ بھی اپنے ارد گرد جو دکھی بہن بھائی ہیں ان کے دکھوں کا مداوع کرنے میں حکومت کا ساتھ دیں. بہت شکریہ.